ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، یہ روس کو کیا ہو گیا ہے؟ طالبان کے ساتھ پینگے بڑھائے جا رہا ہے، خاص کر کے اس وقت میں جو بھی انٹرنیشنل گلوبلی ہم نے پولیٹیکل سینیریوز دیکھے ہیں، سیکیورٹی کے حالات دیکھے ہیں، اسی وقت کا انتخاب کیوں اور یہ تبدیلی کیسی ہے؟ دیکھیے، بڑے پریگمیٹک دنیا ہے اور ریئلسٹک بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم زیادہ پریگمیٹک نہیں ہیں. اچھے بھلے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے تھے افغانستان کے ساتھ جب طالبان کی حکومت آئی، لیکن ہم نے بہت سے مواقع گنوا دیے. اور مجھے اس بات پہ البتہ خوشی ہے کہ گزشتہ روز ہمارے جو وہاں پہ شارجہ افیئرز ہیں کابل میں، ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ ملا یعقوب کے ساتھ، جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں. تو ایک اچھا تھا کہ ہمارے لحاظ سے جو ایک انٹریکشن تھوڑا سا رکا تھا وہ شروع ہوا. لیکن ہم ابھی بھی شاید پریگمیٹک نہیں ہیں. ابھی بھی ہم چیزوں کو آئی ڈو ناٹ نو بڑے عجیب انداز سے دیکھ رہے ہیں افغانستان میں. حالانکہ افغانستان ہمارے لیے بڑا اہم ملک ہے، اور اس وقت تو خاص طور پر، پہلے بھی تھا. کیوں فی الوقت ہم نے پس پشت نہیں ڈالا افغانستان کے نہیں، ساتھ ہماری اپنے پالیسی، کو؟ ہماری جو پالیسیز ہی ہیں نا، یا افغانستان پالیسی جو ہماری ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فلاڈ ہے. حالانکہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے زیادہ اسپیس ہمیں آتی میسر، لیکن ہم نے خود اپنی جو ہماری جو اسپیس اس کو ہم نے کم کیا. آپ دیکھیے دنیا بھر میں، مطلب میں بلکہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا strathia.com کے لیے. اس میں نے یہ کہا تھا، میری ایک اسیسمنٹ تھی کہ اب دیکھیں گے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی طالبان کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اور رشیا اس میں پہل کر رہا ہے. یو اے ای اور چائنا نے پہلے ہی فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور کر دیے ہیں طالبان کے ساتھ. یہ کام ہمیں کرنا سب سے پہلے چاہیے تھا. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ تسلیم کر لیتے، لیکن فل ڈپلومیٹک ریلیشنز تو قائم ہو سکتے تھے. اس میں لیکن یہ جو آپ نے ٹرمپ والی بات کی، یہ دنیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہونے والا ہے. نہیں، دھچکا نہیں ہوگا. ٹرمپ کے بارے میں لوگ جانتے ہیں نا کہ وہ اس قسم کے جو ہیں نان ٹریڈیشنل انکنونشنل کام کرتے ہیں. وہ صحیح، تو وہ سرپرائز دے سکتے ہیں ہمیں، کیونکہ دیکھیے یہ خطہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سینٹرل ایشیا ہے، افغانستان پھر رشیا کے قریب ہے، چین کے قریب ہے. تو اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ افغانستان میں ریئر ارتھ جو منرلز ہیں بہت زیادہ ہیں، تو وہ بھی ایک ایشو ہے. تو امریکہ کو اتنی آسانی کے ساتھ تو افغانستان کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس نے اپنی فورسز وڈرا کر دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل لا تعلق ہو گیا اس علاقے سے. یہ ہمت ہمارے بیچ میں ہی ہے. نہیں، مطلب کویسچن یہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہماری لانگ ٹرم پالیسی کیا ہے. کیا ہم اسی جو ہمارا اس وقت ایک نیریٹو ہے کہ جی افغانستان، کابل جو گورنمنٹ ہے اپنی جو سیف ہیونز ہیں ان کو بند کرے. سب چیزیں ٹھیک ہیں، اس پہ آپ کیجئے بات چیت، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک ڈومین میں نہیں کی جاتی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوز کیننز ہیں، اور ہم مطلب بے مقصد پبلک اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے رہتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ہم نے ہمارے آبجیکٹیوز لانگ ٹرم کیا ہونے چاہیے. چلیں، یہ جو روس اب روس کا دیکھیے، ان کی قربت ہم دیکھ رہے ہیں، سو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ نہیں، اس کا اینڈ ریزلٹ بڑا اچھا نکلنے والا ہے روس اور افغانستان کے لیے. دیکھیے اب یہ جو سرگی شائگو گئے ہیں 4 روز پہلے افغانستان، اور یہ بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا. ان کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے الیکسی اوورچوک، اور جو پاکستان بھی ریسنٹلی آئے تھے. یہ ایک ڈیلیگیشن گیا، انہوں نے کہا جی ہم اکنامک کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ایگریکلچر میں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ ترکمنستان وغیرہ سے بجلی لینا چاہتے ہیں ہم اس پہ آپ کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو طالبان نے تو اس کو ویلکم کیا کہ جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو ہماری سرزمین ہے یہ ٹیرر کے لیے استعمال کہیں دنیا بھر میں نہیں ہوگی، اور یہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت افغانستان میں بالکل امن ہے، کوئی سول وار نہیں ہو رہی، نارکوٹکس کی جو پروڈکشن ہے وہ بالکل زیرو کر دی ہم نے. یہ ایک بہت بڑا ہمارا اقدام تھا جو آپ لوگ اپریشیٹ کریں، کیونکہ یہی بنیادی کنسرنس ہیں نا. رشیا کے بھی یہی کنسرنز ہیں، ایک تو ڈرگ ٹریفکنگ کے ہیں اور دوسرا ٹیررزم کے ہیں. ان دونوں پہ بات چیت کر کے، اور پھر صرف یہ نہیں، اگلے سال ایک سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم ہوتا ہے، اس کا میرے خیال میں 28واں اجلاس اگلے سال جون میں ہو رہا ہے.
उसमें भी तालिबान को शिरकत की दावत दी गई है कि आप आइए जी। बल्कि जो पिछला हुआ था इस साल 27वां सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी, उसमें तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि कोई 20,000 के करीब डेलीगेट्स पूरी दुनिया से आए हुए थे, इन्वेस्टर्स और बहुत। हालांकि यूक्रेन वॉर भी हो रही है, लेकिन अब तालिबान भी जाएंगे उसमें, अगले साल होगी जो जून में, तो शायद हम भी शायद उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि दुनिया जिस तरह यूएई ने मैंने पहले कहा यूएई ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर लिए, अब चीन ने भी कर लिए, रूस भी अब करने जा रहा है। बल्कि शाइगू साहब ने ये भी कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी के उनके चीफ हैं, सेक्रेटरी टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैं ये, और बड़े अहम रुकन हैं, मतलब शख्स हैं पुतिन की गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा है कि अब हम अफगानिस्तान को जो ब्लैक लिस्ट से निकाल रहे हैं और तालिबान को, क्योंकि एक तो यूएन की लिस्ट है ना, उसके मुताबिक उन्होंने पहले इंक्लूड किया होगा, अब उसको वो निकाल रहे हैं। तो तमाम राहें हमवार हो रही हैं अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ रिलेशंस की। हमें भी थोड़ा जागना चाहिए, मैं दोबारा यही कहूँगा। और मुझे देखिए ना, वहाँ पे शाइगू चले गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चले गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को अभी तक ये तौफीक नहीं मिली कि ये भी चले जाए। तो बासित साहब, यहाँ पे देखें ना, एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज होता है ना कि क्या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें हमारा जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखना, ये क्या हमारी प्रायोरिटी में नहीं है? प्रायोरिटी में तो हमारी डेफिनेटली है। तो इसका अमली मुजाहिरा सिर्फ हम चीन के केस में ही देखते हैं? नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं है अपने हमसायों के साथ जो होनी चाहिए। भारत का तो देखिए मामला मैं समझ सकता हूँ, वो तो एक हमारा तनाज़ा है, जब तक वो हल नहीं होगा उस वक्त तक बाहमी एतमाद की फ़ज़ा ही कायम नहीं हो सकती, और हम छोटी छोटी बातों में उलझे ही रहेंगे। लेकिन ईरान और अफगानिस्तान के साथ इनके साथ क्या प्रॉब्लम? इनके साथ प्रॉब्लम्स तो देखिए हैं, लेकिन वो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हैं जिनको हम मुज़ाकरात के ज़रिए सॉल्व ना कर सकें। बिल्कुल, वो हल तलब है और हल उनका निकल सकता है। लेकिन हमारा वीकनेस कहाँ है? वीकनेस हमारे अपने अंदर है ना, हम में वो एतमाद नहीं है, हम में वो करेज नहीं है अपनी कन्विक्शन की कि हमने किस तरह मामलात को आगे लेकर चलना है। हम में शायद वो विजन ही नहीं है कि हमने अपनी जो फॉरेन, शायद हम करना नहीं चाहते। नहीं, करना मेरा ख्याल में करना तो हम चाहते हैं, लेकिन हमें देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, बट देयर इज विल। ये तो एक खैर आपने जो कह दिया कि विल है तो वे है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि विल भी हो तो वे नज़र नहीं आता, वे को तलाश करना पड़ता है। हाउ कम? असल में मसला विल तो है, वे तलाश करने की सलाहियत नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता था, लेकिन मैं इन अल्फाज में कहना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आपने कह दिया तो मैंने फिर उसके जवाब में कहना मुझे पड़ा। हमारी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं रही कि हम चीज़ों को विजुअलाइज करें, एंटिसिपेट करें, और जो हमारी विल है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए ना, कहते हैं ना कि एक मले एक प्रोवर्ब है कि अगर आप रास्ता भूल जाते हैं ना, तो आप जहाँ से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया था ना, आप वहीं दोबारा जाइए और फिर दोबारा सफ़र शुरू कीजिए। सही। हाँ, तो हमें पाकिस्तान को भी इस वक्त यही करने की ज़रूरत है कि अब आप जो नुक्ता आगाज़ है वहाँ पे जाइए, ज़रा चीज़ों को दोबारा देखिए और फिर आगे बढ़िए। ये तो बड़ी खूबसूरत रिकमेंडेशन आपने दे दी। तो हमारे भी हाफ पर कौन आके ये स्टेप लेगा? नहीं, देखिए किसी को तो शुरुआत करनी है ना। अब हमारे सीडीए की मुलाकात हुई है मुल्ला याकूब से, बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पहला काम तो कर दीजिए जो मैंने अपने आर्टिकल में रिकमेंड किया कि पहला स्टेप तो आप ये कीजिए ना कि फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो इस्टेब्लिश कीजिए ना। अभी आपके सीडीए हैं, अपना एम्बेसडर वहाँ भिजवाइए और उनका एम्बेसडर यहाँ पे रिसीव कीजिए। स्टेप बाय स्टेप ही हम अचीव आप कर ये काम तो कर लीजिए ना। और फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो शाइगू साहब हैं उनके विजिट से निकली, उन्होंने कहा कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान को जो ऑब्जर्वर स्टेटस है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, अफ़गानिस्तान को वापस लाएंगे हम SCO में एज ऑब्जर्वर। क्योंकि आपको अभी देखा होगा, और हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि पाकिस्तान को ये चाहिए था, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि SCO का देखिए सरबराही इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है, तो हम पे ये लाजिम था या हमारी पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए था, अगर हम इतने दूर अंदेश थे, कि हम कोशिश करते कि तालिबान की हुकूमत को हम
جو ان کا افغانستان کا آبزرور اسٹیٹس تو آلریڈی موجود ہے SCO میں، لیکن اس وقت اس کو آپ کہہ لیجیے معطل کیا ہوا ہے بیکاز آف طالبان گورنمنٹ. لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی کہ طالبان کو ہم یہاں بلاتے باقی ممبر کنٹریز کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد، لیکن ہم نے کوشش کی نہیں. ہمیں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ کتنا ہمارے لیے اچھا ہوتا اگر طالبان بھی آ جاتے اسلام آباد میں اور آبزرور کے طور پہ، جو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں. اب رشیا یہی کام کرے گا ان کے طالبان کے بہاف پہ. اگر یہ کام ہم کر لیتے تو اچھا نہ ہوتا. ہمارے تعلقات میں اوبویسلی جو بھی اس وقت میوچل اپریہنشنز ہیں وہ کسی حد تک کم ہو جاتی. ہمیں ایک راستہ آگے مل جاتا، طالبان کو بھی تھوڑا اعتماد ہو جاتا کہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. ہمارے کچھ کنسرنز ہیں اور لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں ہمارے. یہ نہیں کہ ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. ہمارے لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں ویزوی TTP. تو ہمارے لیکن یہ کنسرنز ایسے ہیں جن کو ہم مذاکرات یا باہمی جو انٹریکشن اس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں نا. یہ تھریٹ دینے سے کام نہیں ہوتا. ہمیں افغانستان کے ٹرائبل کلچر کو سمجھنا چاہیے، ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا چاہیے. جو ہم یہ ٹویٹر کے ذریعے اور یہ ایکس کے ذریعے تھریٹس دیتے رہتے ہیں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. یہ بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. ان کا مثبت اثر ہونے کی بجائے منفی اثر نیگیٹو ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ابھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ افغانستان ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہمارے ویسٹ ایسٹ سائڈ پہ تو سارک از ڈس فنکشنل، ٹھیک ہے. ہمیں ساری کوشش اب کرنی ہے اپنے ویسٹ میں، افغانستان میں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس طرف بھی. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ بائیلیٹرل ریلیشنز نہ بڑھائیے، آپ بائیلیٹرل ریلیشنز بڑھائیے، لیکن ریجنل کنیکٹیویٹی جہاں بات ہوگی نا تو آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. کیونکہ اب افغانستان نے یہ بھی کہا ہے رشین ڈیلیگیشن کو کہ وہ سیریسلی جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے جو یوریشیا سے آئے گا اور انڈیا تک جائے گا، اس کو بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ چابہار پورٹ کا استعمال اب کابل گورنمنٹ زیادہ کرے گی اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان پہ جو ڈیپینڈنس ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے وہ کم سے کم ہو. تو یہ چیزیں ہمیں کیوں بادر نہیں کرتی؟ ہمیں یہ چیزیں بادر کرنی چاہیے. ہمیں ان پہ کنسرن ہونا چاہیے اور ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل بیٹھ کے ایک مربوط حکمت عملی تو بنائیں نا کہ ہم نے کس طرح افغانستان کے ساتھ انگیج کرنا ہے، کیا ہے ہماری لانگ ٹرم پالیسی. کیسا دیکھیے 1000 رکا ہوا ہے، کوئی اس پہ ڈیولپمنٹ پروگریس نہیں ہے. اسی طرح اب دیکھیے ہاں ایک اور بھی ریلویز کا بھی بات کی شائگو صاحب نے اور جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، کیونکہ ان کی ملاقات ملا برادر سے بھی ہوئی، افغانستان کے فورن منسٹر سے بھی ہوئی، کافی لوگوں سے اس ڈیلیگیشن نے ملاقاتیں کی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں گرمجوشی پیدا ہو رہی ہے روس، اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ پری اینڈ بھی کیا ہے امریکہ کو. اور چین بھی دیکھیں چاہ رہا ہے نا، چین بھی چاہ رہا ہے کہ اس علاقے میں، چین نے بھی سینٹرل ایشیا میں بہت انویسٹ کیا ہے. افغانستان وہ کاپر مائنڈ سے بہت انٹرسٹڈ ہیں، بلکہ جو اینک پروجیکٹ ہے $3-4 بلین کا اس میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں. ہمارے لیے بہت سی اپرچونٹیز تو موجود ہیں، لیکن ہمیں شاید ابھی تک ہم ایک سلمبر میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس طرف کو جائیں. لیکن میں امید کرتا ہوں، امید پہ دنیا قائم ہے کہ ہمیں کوئی جھنجھوڑے گا کہیں نہ کہیں سے، ہم بھی جاگیں گے اور ایک مربوط جامع حکمت عملی بنا کر آگے بڑھیں گے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین ڈیلیگیشن بھی طالبان افغانستان کابل پہنچا ہوا تھا، وہ جو ان کے JP سنگھ ہیں جوائنٹ سیکرٹری، ہمیں ادراک نہیں. لیکن ہم نے ابھی تک، میں پہلی بس ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے فورن منسٹر کو کبھی کوئی وقت ملے تو فوری طور پہ کابل کا دورہ. چلیں اس چیز کا بھی وقت نہ ملے تو نہ جانے ان کا وقت صرف کہاں ہو رہا ہے. میں ہو کے آ جاؤں گا ان کے میسنجر کے طور پہ. چلیں صحیح ہے. سو اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید شامل کریں گے دیگر موضوعات.